ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظ محمد ابو نصر سراجی آپ کی خدمت میں صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی کی تعلیم کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ تمام حضرات سے ادباً گزارش ہے کہ ویڈیو کو ثواب کی نیت سے زیادہ شیئر کیجیے اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ جزاک اللہ خیرا۔ 7 جمادی الاولی۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ مدینہ میں منافقین کا ظہور۔ منافق اس شخص کو کہتے ہیں جو زبان سے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرے مگر دل میں کفر چھپائے رکھے۔ جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ آ گئے تو لوگوں کے ایمان قبول کرنے کی وجہ سے اسلام تیزی سے پھیلنے لگا اور مسلمانوں کو طاقت و قوت حاصل ہونے لگی، تو اسلام اور مسلمانوں سے دشمنی رکھنے والی منافقین کی جماعت ابھر کر سامنے آ گئی، جو مسلمانوں کے طاقت و غلبے اور اپنے ذاتی نفع کے لیے مسلمانوں کے سامنے اپنے ایمان کا اظہار کرتے، مگر جب اپنے کافر دوستوں سے ملتے تو کہتے کہ ہم تو تمہارے ہی ساتھ ہیں۔ مسلمانوں کو دھوکہ دینے اور ان کا مذاق اڑانے کے لیے ان کے پاس جاتے ہیں۔ ان کا سردار عبداللہ ابن ابی تھا، جس کو مدینہ کا بادشاہ بنا کر تاج پوشی کی تیاریاں کی جا رہی تھی، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لاتے ہی اہل مدینہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا سردار اور رسول تسلیم کر لیا اور اس کی بادشاہت خطرے پر پڑ گئی۔ اس لیے اس کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف دشمنی، حسد اور نفرت پیدا ہو گئی۔ اس کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہے، جس کے نتیجے میں اس کے بیٹے عبداللہ نے ایمان قبول کر لیا۔ نمبر 2، اللہ کی قدرت۔ گوہ کی خصوصیت۔ گوہ گرگٹ اور چھپکلی کے شکل و صورت کا ایک جنگلی جانور ہے۔ اس کی خاصیت یہ ہے کہ یہ پانی نہیں پیتی اور 700 سال سے بھی زائد زندہ رہتی ہے، اور اس کے دانت کبھی نہیں گرتے۔ اس کے تمام دانت ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ گو بہت سے انڈے دے کر زمین میں دبا دیتی ہے اور ان کی نگرانی کرتی رہتی ہے۔ 40 دن کے بعد اس کے بچے نکل آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے کیسی عجیب قسم کی مخلوق پیدا فرما رکھی ہے۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وصیت یہ ارشاد فرمائی، نمازوں اور اپنے غلاموں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو، یعنی نماز کو پابندی سے پڑھتے رہا کرو اور غلاموں یعنی نوکروں کے حقوق ادا کرو۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں کھانا کھاتے وقت ٹیک نہ لگانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ٹیک لگا کر نہیں کھاتا ہوں۔ فائدہ، بلا عذر ٹیک لگا کر کھانا سنت کے خلاف ہے۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت۔ لوگوں کی ضرورت پوری کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کچھ بندوں کو لوگوں کی ضرورت پوری کرنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ لوگ ان کے پاس اپنی ضرورت لے کر جاتے ہیں۔ لوگوں کی ضرورت پوری کرنے والے یہ لوگ اللہ کے عذاب سے محفوظ رہیں گے۔
نمبر 6، گناہ کے بارے میں اپنے ماتحتوں پر تہمت لگانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنے ماتحت پر کسی ایسی بات کی تہمت لگائی جس سے وہ بڑی ہے تو اس پر قیامت کے دن حد جاری کی جائے گی، یہ کہ وہ کہی ہوئی بات اس میں موجود ہو۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں پیٹ بھر کر کھانا کھانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی برتن بھرنے کے اعتبار سے پیٹ سے بڑا نہیں ہے، یعنی جتنا پیٹ کا بھرنا بڑا ہے اتنا کسی برتن کا بھرنا بڑا نہیں ہے، اور چونکہ کھانا ہی پڑتا ہے اس لیے 1/3 پیٹ کھانے کے لیے اور 1/3 پینے کے لیے اور 1/3 سانس لینے کے لیے رکھنا چاہیے۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں گناہ گاروں کے لیے جہنم کی آگ ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ کا عذاب اس دن ہوگا جس دن آسمان تھر تھر کانپنے لگے گا اور پہاڑ اپنی جگہ سے چل پڑیں گے۔ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی خرابی ہوگی، جو بےہودہ مشغلے میں لگے رہتے ہیں اس دن ان کو جہنم کی آگ کی طرف دھکے مار کر دھکیلا جائے گا اور کہا جائے گا، یہی وہ آگ ہے جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، کلونجی کا علاج۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کلونجی کی وجہ سے ریشمی کپڑے پہننے کی اجازت مرحمت فرمائی تھی۔ فائدہ، عام حالات میں مردوں کے لیے ریشمی لباس پہننا حرام ہے، مگر ضرورت کی وجہ سے ماہر حکیم یا ڈاکٹر کہے تو گنجائش ہے۔ نمبر 10، قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، زمین پر اکڑ کر مت چلو، کیونکہ تم نہ تو زمین کو پھاڑ سکتے ہو اور نہ تن کر چلنے سے پہاڑوں کی بلندی تک پہنچ سکتے ہو۔